as we see stars in the sky کہ وہ چمک رہے ہیں. Likewise جو آسمان کے فرشتے ہیں, جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں, وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں. اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرت قدماہ او حتی تتفتر قدماہ, جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے, کریکس پڑ جاتے ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں, جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی اور اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں, جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں, جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا, جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو, وہ شخص تھا افلا اکون عبدا شکورا, کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو ہمیں مزید عطا کریں گے, لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. So I'm sure we guys are super motivated to کہ ہم اٹھیں اور آج رات کا انتظار کریں کہ ہائے یہ میں کب سے سوتا رہ گیا, میں کب سے اس اپرچونٹی کو مس کرتا رہ گیا, اور آج انشاءاللہ آج سے میں اس اپرچونٹی کو گریب کروں گا. تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. And some woman from the past, جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے, and they said کہ we pray قیام اللیل. Why? Because it beautified the faces. Although یہ main reason نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray قیام اللیل to beautify, لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا قیام اللیل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے. سب عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے, اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے, اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام, آتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد عیش ما شئت فإنک میت. اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے, ایک دن آپ کو وفات پا جائیں گے. وحبب من شئت فإنک مفارقہ, جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا. اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by a departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ, جو کام آپ نے کرنا ہے کریں, اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد, اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شرف المؤمن قیام باللیل. ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس حدیث کی بیسس پہ ہم اس پورے لیکچر کو بیس کریں گے اور اس کو کھولیں گے,
فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر قیام اللیل کرنا، یعنی قیام اللیل کو اختیار کرو، قیام اللیل کو پکڑو، تھام کے رکھو. علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو تھام کے رکھو. فَإِنَّهُ دَبُ صَالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک جان لو کہ یہ جو تمہارے سے پہلے پائس پریڈیسیسرز گزرے، نیک لوگ گزرے، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کا کام کرنے والا تھا. وَقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس جانے کا، اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ کا ذریعہ ہے. وَمَنْحَاتُ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکتا ہے. وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وَمَطْرَدُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور یہ جسم سے بیماریوں کو نکال کے پھینک ڈالتا ہے، یعنی جسم کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کی جو پہلو ہیں، ان کی جو سائڈز ہیں، وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں، اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب، جہنم کا خوف، قبر کے سکویز کرنے کا خوف، قبر میں اندھیرے کا خوف، پلسرات کا خوف، قنطرہ کا خوف، اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف، وطمعا، اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید، اللہ کی جنتوں کی امید، اللہ کی بخشش کی امید، اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید، اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید، اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں، رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ، وائی دی ریوارڈ از ہڈن، بیکاز دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ چھپ کے، رات کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں. قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کا کیا دیا جائے گا، اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کچھ کیا نفس، کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا، اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی، امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جس طرح میرے وہ بندے، میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے. اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا، اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے، ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے. وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے.